السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم زین اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آکسیڈیشن، ریڈکشن، ریئیکشن جو ہے 4 طریقوں سے سیکھیں گے، مطلب 4 ڈیفینیشن سے ہم سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اگزامپل بھی کریں گے۔ کون کون سے ڈیفینیشن؟ مطلب ان ٹرم آف ایڈیشن آف آکسیجن، ان ٹرم آف ریموول آف ہائیڈروجن، ان ٹرم آف ریموول آف الیکٹران، ان ٹرم آف انکریز آف آکسیڈیشن نمبر۔ ان 4 طریقوں سے ہم یہ ریئیکشن جو ہے آج سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والے نیو ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے وہ مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کس چیز سے؟ آکسیڈیشن، ریڈکشن، ریئیکشن سے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ریئیکشن جو ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آکسیڈیشن ہوگا ریڈکشن نہیں ہوگا۔ اس طرح ہوتا ہے یہ ریئیکشن کہ جب آکسیڈیشن ہوگا تو ساتھ ساتھ ریڈکشن بھی ہوگا، اگر ریڈکشن ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آکسیڈیشن بھی ہوگا۔ میں یہاں پہ نیچے جب اگزامپل کروں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو فرسٹ ون ڈیفینیشن کس طرح ہے کہ دی ایڈیشن آف آکسیجن ٹو اے سبسٹانس از کالڈ آکسیڈیشن، اور ریڈکشن کا ڈیفینیشن کس طرح ہے؟ دی ریموول آف آکسیجن فرام اے سبسٹانس از کالڈ ریڈکشن۔ تو یہاں پہ میں اگزامپل کرتا ہوں، کاپر آکسائڈ پلس میگنیشیم۔ یہ جب آپس میں ریئیکٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں، کاپر کے ساتھ آکسیجن لگا ہوا ہے تو پروڈکٹ میں آپ کو کیا ملے گا؟ کاپر ملے گا Cu پلس MgO، میگنیشیم آکسائڈ۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ڈیفینیشن کچھ اس طرح کی دی ایڈیشن آف آکسیجن ٹو اے سبسٹانس از کالڈ آکسیڈیشن۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ میگنیشیم میں آکسیجن ایڈ ہوا۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں میگنیشیم میں کیا ہوا؟ میگنیشیم میں آکسیجن ایڈ ہوا تو یہاں پہ کون سا ریئیکشن ہوا؟ آکسیڈیشن ہو گئی۔ اور یہاں پہ دی ریموول آف آکسیجن فرام اے سبسٹانس از کالڈ ریڈکشن، اور یہاں پہ کاپر سے آکسیجن جو ہے وہ ریموو ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ریموو ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ریڈکشن ہوا۔ کیا ہوا؟ یہاں پہ ریڈکشن ہوا، یہاں پہ آکسیڈیشن ہوا۔ ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس چھوٹا سا، کاربن پلس آکسیجن۔ یہ جب آپس میں ریئیکٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ آکسیجن جو ہے یہ کاربن میں ایڈ ہوتا ہے۔ جب ایڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا؟ آکسیڈیشن ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیونکہ اوپر ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ دی ایڈیشن آف آکسیجن از کالڈ آکسیڈیشن۔ تو یہاں پہ کاربن میں آکسیجن ایڈ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آکسیڈیشن ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا اگزامپل ہے، 2HgO ہے ہمارے پاس۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں، ہیٹ دینے کے بعد یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ 2Hg رہتا ہے پلس 2 آکسیجن۔ تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں، یہاں پہ آکسیجن ریموو ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈکشن ہوا، یہاں پہ آکسیڈیشن ہوا، اور یہاں پر بھی ریڈکشن ہو گیا اور یہاں پر آکسیڈیشن ہو گیا۔ ٹھیک، اب ہم آتے ہیں دوسرے ڈیفینیشن کی طرف، دی ریموول آف ہائیڈروجن فرام اے سبسٹانس از کالڈ آکسیڈیشن۔ تو یہ ڈیفینیشن، دوسرا ڈیفینیشن جو ہے اوپر ڈیفینیشن سے الٹ ہے۔ یہاں پہ آکسیجن ایڈ ہوتا ہے تو ریڈکشن ہوتا ہے، اور آکسیجن ریموو ہوتا ہے، یہاں پہ آکسیجن ایڈ ہوتا ہے تو آکسیڈیشن ہوتا ہے، آکسیجن ریموو ہوتا ہے تو ریڈکشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ ڈیفینیشن جو ہے اوپر ڈیفینیشن سے الٹ ہے، بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی ریموول آف ہائیڈروجن فرام اے سبسٹانس از کالڈ آکسیڈیشن، مطلب ایک ایسا سبسٹانس ہے جس سے ہائیڈروجن ریموو ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ آکسیڈیشن وہاں پہ ہوگا، اور جب ہائیڈروجن ایڈ ہوگا کسی سبسٹانس میں تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ریڈکشن ہوگا۔ یہاں پہ میں اگزامپل دیتا ہوں، 2NH3 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 2 امونیا ہے۔ کیا ہے؟ 2 امونیا ہے۔ یہ ریئیکٹ کرتا ہے کس چیز سے؟ کلورین سے۔
اور یہاں پہ 3 جو لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 3 کلورین ہے. کتنے ہیں؟ 3 کلورین ہے. تو پروڈکٹ میں آپ کو کیا ملے گا؟ نائٹروجن ملے گا پلس 6 HCl جو ہے ہمارے پاس وہ بن گیا، اور یہاں پہ 2 نائٹروجن ہے. تو کیا ہوا کہ امونیا آکسیڈائز ٹو نائٹروجن بائی دی لوزنگ آف ہائیڈروجن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امونیا آکسیڈائز ہو گیا کس چیز میں؟ نائٹروجن میں، بائی دی لوزنگ آف ہائیڈروجن. تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ دی ریموول آف ہائیڈروجن فرام اے سبسٹنس از کالڈ آکسیڈیشن. تو یہاں پہ امونیا سے ہائیڈروجن چلے گئے کلورین کے پاس، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ آکسیڈیشن ہوا. کیا ہوا؟ آکسیڈیشن ہوا. یہاں پہ کلورین نے وہی ہائیڈروجن جو ہے ایکسیپٹ کیا، اس نے گین کیا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی ایڈیشن آف ہائیڈروجن ٹو اے سبسٹانس اس کا ریڈکشن. مطلب کسی سبسٹانس کو جب ہم ہائیڈروجن ایڈ کرتے ہیں تو اس میں ریڈکشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ریڈکشن ہوا. اب اگر آپ لوگ غور کریں، میں نے اوپر بتا دیا کہ یہ ریئیکشن جو ہوتے ہیں جب ریڈکشن ہوگا تو آکسیڈیشن بھی لازمی ہوگا، اگر آکسیڈیشن ہوگا تو ریڈکشن بھی ہوگا ضرور ایک ساتھ. تو یہاں پہ آکسیڈیشن ہوتا ہے اور یہاں پہ فوراً ریڈکشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں تیسری ڈیفینیشن کی طرف. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی ریموول آف الیکٹران فرام اے سبسٹانس از کالڈ آکسیڈیشن. مطلب ایک سبسٹانس ہے، اس سے جب الیکٹران چلا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آکسیڈیشن ہوا. اور جب کسی سبسٹانس میں الیکٹران ایڈ ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا؟ ریڈکشن ہوا. یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سوڈیم ہے، سوڈیم کیا کرتا ہے؟ سوڈیم کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ ایک الیکٹران ہوتا ہے. جب یہ 1 الیکٹران لوز کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پلس چارج آئے گا. پلس چارج کا مطلب یہاں پہ کہ اس نے ایک الیکٹران لوز کیا ہوا ہے. کتنے الیکٹران؟ ایک الیکٹران لوز کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ دی ریموول آف الیکٹران فرام اے سبسٹانس از کالڈ آکسیڈیشن. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آکسیڈیشن ہو گیا. اب کلورین ہے، کلورین جو ہے اس کے ویلنس شیل میں 7 الیکٹران ہوتے ہیں اور ایک الیکٹران کی مزید ضرورت ہوتی ہے اس کو. پھر یہ الیکٹران یہ کیا کرتا ہے؟ گین کرتا ہے. جب گین کرے گا اس طرح تو اس کے اوپر نیگیٹیو چارج آئے گا. کون سا چارج آئے گا؟ نیگیٹیو چارج آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا؟ ریڈکشن ہوا. کیا ہوا؟ یہاں پہ ریڈکشن ہوا، کیونکہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ دی ایڈیشن آف الیکٹران. یہاں پہ الیکٹران ایڈ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈکشن ہوا. یہاں سے سوڈیم سے الیکٹران چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آکسیڈیشن ہوا. اب یہ دونوں ریئیکشن جو ہے ایک ساتھ ہوتے ہیں. مطلب جب سوڈیم جو ہے، سوڈیم وہ جب الیکٹران لوز کرتا ہے، سوڈیم جو ہے یہ الیکٹران یہاں پہ لوز کرتا ہے اور کلورین جو ہے وہ فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا بن جاتا ہے؟ سوڈیم کلورائڈ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ گیننگ آف الیکٹران ہو گئی اور لوزنگ آف الیکٹران ہو گئی. مطلب ریڈکشن بھی ہو گیا اور آکسیڈیشن بھی ہو گیا. اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایک دوسرا اگزامپل کرتا ہوں. یہاں پہ Cu+2 ہے. Cu+2 کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2 الیکٹران لوز کیے ہوئے ہیں. کتنے الیکٹران لوز کیے ہوئے ہیں؟ یہ پلس چارج جو ہے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے جب پازیٹیو چارج آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الیکٹران لوز کیے ہیں. جب نگیٹیو چارج آتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الیکٹران گین کیا ہوا ہے. کس طرح آپ کو پتہ چلے گا؟ کیونکہ الیکٹران کے اوپر نگیٹیو چارج ہوتا ہے اور پروٹان کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. ٹھیک، اب نیوٹرل ایٹم جو ہوتا ہے اس میں نمبر آف پروٹان اور نمبر آف الیکٹران ایکول ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایکول ہوتے ہیں. جب یہ ایک الیکٹران گین کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ نیگیٹیو چارج زیادہ ہوا، الیکٹران زیادہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹیو چارج زیادہ ہوا تو اس کے اوپر نیگیٹیو چارج آئے گا. جب -2 آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایلیمنٹ نے 2 الیکٹران گین کیے ہوئے ہیں. اگر کسی ایٹم کے اوپر پلس چارج آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس نے الیکٹران لوز کیے ہوئے ہیں. کیونکہ نیوٹرل ایٹم میں نمبر آف پروٹان نمبر آف الیکٹران جو ہے ایکول ہوتے ہیں، اس لیے یہ نیوٹرل ہوتا ہے. جب 2 الیکٹران لوز کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے 2 نیگیٹو چارج چلے گئے. جب نیگیٹو چارج چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پازیٹیو چارج ہے وہ نمبر کے لحاظ سے زیادہ ہو گئے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ اس کے اوپر پازیٹیو چارج آیا ہوا ہے. ٹھیک، اب یہاں پہ کیا Mg ہے میگنیشیم، تو پروڈکٹ میں آپ کو کیا ملے گا؟ جو کاپر کے اوپر چارج ہے یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک، اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ میگنیشیم کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا، +2 آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میگنیشیم نے الیکٹران لوز کیے. جب کوئی بھی سبسٹنس الیکٹران لوز کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آکسیڈیشن ہوتا ہے. اور جب کوئی بھی الیکٹران گین کرتا ہے کوئی بھی سبسٹانس، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریڈکشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ کاپر نے 2 الیکٹران گین کیے، ریڈکشن ہوا. میگنیشیم نے 2 الیکٹران لوز کیے، وہی الیکٹران کاپر نے گین کیے، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ آکسیڈیشن ہوا. اس کے علاوہ یہ ریئیکشن جو ہوتے ہیں، یہ آئن میں بھی پاسبل ہے. آئن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جس ایلیمنٹ کے اوپر چارج آتا ہے، جس ایٹم کے اوپر چارج آتا ہے، اس کو ہم آئن کہتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو چارج ہو چاہے وہ نیگیٹو چارج ہو. تو یہ ریئیکشن جو ہے آکسیڈیشن ریئیکشن اور ریڈکشن ریئیکشن، یہ آئن میں بھی پاسبل ہے. کس طرح پاسبل ہے؟ سپوز ہمارے پاس آئرن ہے، Fe ہے، اس کے اوپر کتنے چارج ہے؟ مطلب +2 چارج ہے. اب آئرن ہمارے پاس کیا ہے؟ جب اس کے اوپر چارج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ آئن ہے. اب یہ اس کے پاس ایبیلٹی ہے کہ یہ ایک اور الیکٹران بھی لوز کر سکتا ہے. اب جب یہ ایک اور الیکٹران لوز کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر +3 آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک الیکٹران اور بھی لوز کیا. اور جب کوئی بھی آئن یا سبسٹانس یا ایٹم جو ہے الیکٹران لوز کرتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آکسیڈیشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آکسیڈیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریڈکشن کا ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے. ہمارے پاس کون سا ایلیمنٹ ہے؟ ٹین ہے، SN اس کا سمبل ہے، ٹین. اس کے اوپر پلس چارج ہے، +4 چارج ہے. تو چارج کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس آئن ہے، اور +4 کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 4 الیکٹران لوز کیے ہوئے ہیں. اب اس کو ہم ایک الیکٹران کیا کرتے ہیں؟ ایڈ کرتے ہیں. جب ایڈ کریں گے 2 الیکٹران ایڈ کرتے ہیں. جب 2 الیکٹران ایڈ کریں گے تو اس کے اوپر کون سا چارج آئے گا؟ SN+2. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2 الیکٹران گین کیے. جب کوئی بھی ایٹم یا سبسٹانس یا آئن جو ہے وہ الیکٹرانوں کو گین کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ریڈکشن ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ کیا ہوا؟ ریڈکشن ہوا. ٹھیک، اب ہم اس کے بعد کس طرف جاتے ہیں؟ یہاں پہ آتے ہیں. The increase in oxidation state of an atom through a chemical reaction is known as oxidation, and decrease in oxidation state is known as reduction. تو سب سے پہلے آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ سمپلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں. یہاں پہ جو چارج لگا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آکسیڈیشن سٹیٹ. تو جب آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے انکریز ہوگا، کیا ہوگا؟ انکریز ہوگا. کسی بھی ریئیکشن میں جو سبسٹنس ہے، جب آکسیڈیشن سٹیٹ انکریز ہوگا تو وہاں پہ آکسیڈیشن ہوگا. جب آکسیڈیشن سٹیٹ ڈیکریز ہوگا وہاں پہ ریڈکشن ہوگا. یہاں پہ میں اگین سوڈیم کلورائڈ کا ایگزامپل لیتا ہوں. Na ہے، Na ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پہ نیوٹرل ہے. کیا ہے؟ نیوٹرل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے؟ 0 ہے. کیا ہے؟ 0 ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کلورین ہے اور کلورین فری سٹیٹ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے؟ 0 ہے. مطلب نو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی انکریز ان آکسیڈیشن سٹیٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ سوڈیم جب الیکٹران لوز کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کون سا چارج آئے گا؟ پلس چارج آئے گا. +1 ہم لکھتے ہیں. ٹھیک، اب یہاں پہ کلورین جو ہے، کلورین وہ اسی الیکٹران کو گین کرے گا. جب گین کرے گا تو پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مطلب 0 آکسیڈیشن سٹیٹ تھا. اب ایک الیکٹران ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نیگیٹیو چارج آئے گا. اب یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں، یہاں پہ آکسیڈیشن نمبر انکریز ہوا ہے یا یہاں پہ آکسیڈیشن نمبر انکریز ہوا ہے؟ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے. میں یہاں پہ ایک چیز بناتا ہوں. یہاں پہ 0 ہے،
0 سے اس سائڈ پہ آپ لوگ جائیں گے تو +1 +2 اور اس سائڈ پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو -1 -2. ٹھیک. اب یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں اس سائڈ پہ ہم جب جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرنگ ڈیکریز ہو رہا ہے. اس سائڈ پہ جب ہم جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرنگ انکریز ہو رہا ہے. تو سوڈیم کے اوپر +1 چارج آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرنگ انکریز ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوا, انکریز ہوا. 0 سے کہاں چلا گیا, 0 سے چلا گیا 1 کی طرف. تو مطلب یہ کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ انکریز ہوا. جب کسی بھی سبسٹانس یا ایٹم میں آکسیڈیشن اسٹیٹ انکریز ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ انکریز ان آکسیڈیشن اسٹیٹ, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, آکسیڈیشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, آکسیڈیشن ہوتا ہے. اب یہاں پہ کلورین اس سائڈ کے اوپر آیا ہوا ہے, اس سائڈ کی طرف آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیڈیشن نمبر پہلے 0 تھا, اب کیا ہوا, 0 سے کم ہوا, -1 کی طرف آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آکسیڈیشن نمبر ڈیکریز ہوا, اور جہاں پر آکسیڈیشن نمبر ڈیکریز ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ریڈکشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ریڈکشن ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ 4 ڈیفینیشن جو ہے ان کی سمجھ آپ لوگوں کو آئی ہوئی ہوگی. اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. فائنلی تھینکس فار واچنگ.